الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے، 1443 ہجری اور 29 جولائی سن 2022 عیسوی ہے. کل محرم الحرام کی پہلی ہو سکتی ہے، ورنہ اتوار کو تو ہوگی. اسی لیے آج آپ احباب کے سامنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. انہیں فاروق کا القاب سرکار نے دیا. فاروق کا معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا، اور یہ معمولی بات نہیں کہ سرکار نے کہہ دیا کہ اگر میرے بعد اللہ عز و جل نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتے. لو کان بعد نبی لکان عمر کے الفاظ ہیں احادیث شریف میں. الہام میں آگے اللہ عز و جل نے انہیں الہام کی دولت سے بھی نوازا ہوا تھا
کسی چیز کی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہو جانا، خبر آ جانا. کتابوں میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ نے خواب دیکھا، یہاں تک کہ نماز پڑھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، تو حضرت عمر نے بتا دیا کہ آپ نے رات کو یوں خواب دیکھا. اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ سرکار نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب کو اللہ عز و جل نبی بناتے. یہ بھی یاد رکھنا، سرکار سے عمر میں 13 برس چھوٹے تھے، پھر بھی اب دیکھو حضرت عمر سرکار سے 13 برس چھوٹی ہیں. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کتنی چھوٹی ہوگی جو سرکار کی بیوی بن گئی. ان لوگوں نے غلامی کا حق ادا کیا. وہ لوگ قبروں میں چلے گئے کہ جو غلامی کا حق ادا کیا کرتے تھے. بیٹی دے دینا معمولی بات نہیں، بہت بڑے حوصلے والے کا یہ کام ہے کہ اپنی بیٹی، اور خود بھی نبی سے 13 برس چھوٹے ہوں حضرت عمر، ان کی بڑی شان ہے. یہاں تک کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق قسم کا مسلمان تھا. ان دونوں کا آپس میں تلوار پر جھگڑا ہوا. یہودی کہتا ہے تلوار میری ہے، منافق قسم کا مسلمان کہتا ہے تلوار میری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقائق معلوم کیے، پتہ یہ چلا کہ تلوار اصل میں تھی بھی یہودی کی، اور سرکار نے یہودی کے حوالے کر دی. منافق قسم کا مسلمان راضی نہیں ہوا، کہنے لگا کلمہ گو میں، امام الانبیاء پر جو قرآن آتا ہے اس کو ماننے والا میں، پڑھنے والا میں، عمل کرنے والا میں، نمازی میں، یہاں تک کہ دین متین پر چلنے والا میں، سرکار پر درود شریف پڑھنے والا میں. یہاں تک کہ میری تو بے عزتی ہو گئی نا آج کہ تلوار یہودی کو دے دی. نبی حق کا فیصلہ کیا کرتا ہے، اور یاد رکھنا نبی کا کبھی بھی فیصلہ جو ہے غلط نہیں ہو سکتا. نبی جو فیصلہ کر دے وہ حق ہے، اسے ماننا پڑے گا. نبی نے فیصلہ کر دیا کسی کی بیٹی کو ہاتھ نہ لگاؤ، ماننا پڑے گا. نبی نے فیصلہ کر دیا یہاں تک کہ زنا نہ کرو، ماننا پڑے گا. نبی نے یہاں تک کہ فیصلہ دیا کم نہ تولو، کم نہ ناپو، ماننا پڑے گا. منافق قسم کا مسلمان راضی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ آؤ ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ ان سے کر آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر آئے. یہودی کہنے لگا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے. فرمایا کیوں بے، پھر کیوں آیا؟ جب آقا نے فیصلہ کر دیا ہے میرے پاس کر لے کیا آیا؟ جو فیصلہ حضور کا ہے وہی میرا ہے. منافق ابھی بھی راضی نہیں. اس کے دل میں آیا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی ہیں، لہذا یہ میرے لیے کامیابی کا باعث بنیں گے، یہ فیصلہ ضرور میرے حق میں کریں گے۔ یہودی کو کہنے لگا بس ایک اور آدمی کے پاس چلنا ہے، اس کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے پاس چلو۔ آئے ہیں، حضرت عمر کو کہنے لگا دیکھو جی میں نبی کا کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پر عمل کرتا ہوں، نمازیں ادا کرتا ہوں، روزے ادا کرتا ہوں، دین متین پر چلتا ہوں، لہذا دیکھو نا تلوار میری تھی یہودی کے ہاتھ میں دے دی، فیصلہ آپ کریں۔ یہودی کہنے لگا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نبی نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، ابو بکر صدیق نے بھی دے دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے آقا نے فیصلہ کر دیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاں بھائی کیوں بے آقا کا فیصلہ پسند نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ سے فیصلہ کروں گا۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ منافق کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو بھی کلمہ گو ہو کر منافق بن جائے گا، آقا کا فیصلہ نہیں مانے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ جو آقا کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کے لیے میرے پاس تو یہ فیصلہ ہے، میں نے کر دیا۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہودی کہنے لگے لو جی بدلہ دلواؤ، نمازی کو مار دیا، قرآن پڑھنے والے کو مار دیا، اسلام میں ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، ہم لہذا قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا دین متین میں، اسلام میں 3 قسم کے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ فرمایا او لوگوں، جو آدمی شادی کے بعد بھی زنا کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ جو یہاں تک کہ فرمایا لوگوں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے قتل کے بدلے قتل ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا جو اسلام سے پھر جائے، اسلام سے بغاوت کرے، دور ہو جائے، اسے بھی قتل کر سکتے ہو۔ اسلام سے دور ہو جائے، پھر جائے، منافق ہو جائے، ان 3 کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ یا تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی زنا کرتا ہے اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے، یہاں تک کہ جس نے کسی کو قتل کیا اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا جو دین ایمان پر تھا، کلمے پر تھا، پر منافق ہو گیا، دین ایمان کو اب نہیں مانتا بلکہ مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ سب احباب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل تو کر دیا، اور بعض اصول اسلام میں بھی ایسے ہیں، جیسے کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، لیکن اگر اب باپ تھپڑ مارتا ہے دوبارہ باپ کو تھپڑ نہیں مار سکتے، امی تھپڑ مارتی ہے دوبارہ نہیں مار سکتے، استاد تھپڑ مارتا ہے دوبارہ نہیں مار سکتے۔ کافی سارے رشتے ایسے ہیں، چچا جان ہے، تایا جان ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں اگر ان سے تھپڑ کھا بھی لیا جائے دوبارہ بدلہ نہیں لے سکتے، تھپڑ مارنے کے حقدار نہیں۔ بعض اوقات مرد بیوی کو تھپڑ مار دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن آیا۔ ایک صحابی نے اپنی گھر والی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، بدلہ دلواؤ۔ سرکار کا ارادہ بھی تھا
بدلہ دلوانے کا، لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم میں منع کر دیا، فرمایا نہیں، محبوب شوہر کوئی مخالف نہیں، دشمن نہیں، اصلاح کے لیے تھپڑ مار رہا ہے۔ ماں مارتی ہے تو اصلاح کے لیے، باپ مارتا ہے تو اصلاح کے لیے، استاد مارتا ہے تو اصلاح کے لیے، یہاں تک کہ دادا دادی اگر مارتی ہے تو اصلاح کے لیے، نانا نانی مارتی ہے تو اصلاح کے لیے، چچا جان تایا جان اگر مارتے ہیں تو اصلاح کے لیے۔ شوہر نے بیوی کو جو مارا تھپڑ اصلاح کے لیے، اب بیوی کو اجازت نہیں، قرآن میں منع کر دیا گیا کہ شوہر سے دوبارہ واپس بدلہ نہیں لے سکتی تھپڑ کا۔ ہزاروں قسم کے منافق مسلمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بدلہ دلواؤ۔ آئے ہیں امام الانبیاء کے پاس، لو جی نمازی کو مار دیا، حضرت عمر نے قرآن پڑھنے والے کو مار دیا، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو مار دیا، یہاں تک کہ درود شریف پڑھنے والے کو مار دیا، اللہ اللہ کرنے والے کو مار دیا، ہم بدلہ لیں گے، ہمیں بدلہ دلواؤ۔ امام الانبیاء نے پوچھا، اے عمر بن خطاب تیرے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ تم نے مسلمان کو قتل کیا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ فرمایا نہیں نہیں آقا، میں نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان کائے کا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور آرڈر دے دیتے کہ حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے، لیکن نہیں، محبوب کی عدالت میں اللہ کا قرآن چل کے آیا، آوازیں فلا وربک لا یؤمنون۔ مالک کائنات نے قرآن بنا کر بھیج دیا، فلا وربک، فا میں نہ پس، تیرے رب کی قسم، اللہ عز و جل محبوب کی عدالت میں آ گیا، اس کا قرآن آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، کسی اور کا نہیں آیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جو ہر معاملات میں تیرا کہا نہ مانے، وہ مسلمان کہے گا۔ حالانکہ اللہ پاک نے منع کر دیا کہ جو آپ کو نہ مانے، آپ کا کہا نہ مانے، وہ مسلمان کائے کا۔ قرآن بن کے آیا ہے، قرآن حکیم آ گیا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ہر معاملات میں تیرا فیصلہ نہ مانے۔ آج نماز کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، قرآن پڑھنے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، روزہ رکھنے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، زکوٰۃ دینے کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، خیرات کا فیصلہ دیا نہیں مانتا، حرام خوری سے پرہیز کا معاملہ دیا، فیصلہ دیا نہیں مانتا، کم ناپنے سے منع کیا نہیں مانتا، کم تولنے سے فیصلہ دیا نہیں مانتا، ہزاروں فیصلے دیے نہیں مانتا۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس منافق مسلمان نے ایک فیصلہ نہ مانا، جہنم رسید ہو گیا۔ آج ہم ہزاروں فیصلے نہیں مانتے، ہمارا کیا حال بنے گا؟ اللہ عز و جل کا قرآن آ گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔
ہر معاملات میں نبی کا فیصلہ ماننا پڑے گا. شادی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، چلنے پھرنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر معاملات میں آقا کا فیصلہ ماننا پڑے گا. ہر معاملات میں فیصلہ ماننا پڑے گا. اور اس قرآن کہتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ عز و جل کا قرآن آ گیا، کوئی اور نہیں بیان کرنے والا، خود مالک کی کائنات ہے جس کے قرآن پر آج نہ میری توجہ ہے نہ آپ کی ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر وہ ہے جسے بچانے والا خود خدا ہے. اب دیکھو، اگر میں کسی کو قتل کر دوں، فتویٰ یہ لگاؤں کہ یہ منافق مسلمان تھا، وہ ہے یا نہیں، میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہاں تک کہ اس منافق کا فیصلہ سرکار نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، بلکہ خدا نے قرآن بنا کر بھیجا اور بتا دیا کہ واقعی ہی حضرت عمر اتنے پاک ہیں. انہوں نے تو منافق مسلمان کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سرکار کی رحلت دیکھی، ابو بکر صدیق کی حالت بڑی خراب ہو گئی تو ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. حضرت عمر بن خطاب کو کئی لوگوں کے نام تجوید ہوئے، لیکن جس میں یہ چیز واضح آئی کہ حضرت عمر کو بنایا جائے. کئی لوگوں نے کہا جلالی ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا حلیم و طبع، یہ اب جلالی ہے تو کیا ہوا؟ جب ان پر یہاں تک کہ حکومت کی ذمہ داری آئے گی، یہاں تک کہ یہ بہتر ہو جائیں گے، ان کا جلال جاتا رہے گا. اور ایسا ہوا ہے. آپ نے جب اقتدار سنبھالا، پولیس کا محکمہ بنایا، کافی سارے، یہاں تک کہ فوج کا محکمہ بھی انہوں نے بنایا. آج بھی امریکہ میں یہاں تک مجھے پتا چلا کہ فوجی اداروں میں بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہاں سر فہرست پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے اور دوسرا نام حضرت عمر کا لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی آئے ہیں عدل و انصاف والے، وہ حضرت عمر آئے. 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں مدینہ طیبہ میں، زندگی اس قدر سادی، جمعے میں لیٹ ہو گئے. لوگوں نے کہا بھائی ہاں بھائی کیوں لیٹ آئے ہو؟ فرمایا کہ کپڑے دھو رہا تھا، ابھی بھی آدھے گیلے ہیں آدھے خشک ہیں، اسی حالت میں جمعہ پڑھانے آیا ہوں. ابھی بھی آدھے کپڑے جو ہیں گیلے ہیں آدھے خشک ہیں، پھر بھی جمعہ پڑھانے آیا ہوں. ایک اور جمعہ آیا، پھر لیٹ آئے، تھوڑی سی تاخیر سے آئے، اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ نیا سوٹ پہنا ہوا ہے. لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جواب دو، آپ کو مال غنیمت میں سے جتنا کپڑا دیا گیا تھا یا تو شلوار بنتی یا قمیض بنتی، اس سے زیادہ کپڑا نہیں تھا، آپ پورا سوٹ کہاں سے بنا کر لے آئے ہو؟ رعایا بھی کتنی پاکیزہ ہوگی جو جس کے اندر اتنی طاقت تو تھی. کہنے لگے کہ میرے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی جو بیت المال میں سے کپڑا ملا تھا اس نے دے دیا تاکہ میرا سوٹ بن جائے.
پھر لوگوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، واقعی عدل و انصاف ٹھیک ہوا، لہذا اب آپ جمعہ پڑھائیں۔ فوجی دستہ گزرا ایسے علاقے سے، کسی یہودی کی فصل خراب ہو گئی، فصل جو ہے وہ خراب جو ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ اس کو پیسے دیے کہ تیری فصل کو میری فوج نے برباد کر دیا ہے، لہذا اس کو دیا گیا ہے چندہ۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے ایک عورت ملی، کہنے لگی اسے پتہ بھی نہیں یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی عمر کو میں معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر نے کہہ دیا کہ کیوں معاف نہیں کرو گی؟ کہنے لگی مدینے کا حاکم بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، رعایا کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ یہاں تک کہ میرے پلے کھانے پینے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ حضرت عمر کو معاف کرنے کے لیے کتنے پیسے لگے؟ کہنے لگی 25 درہم۔ میرے جو ملا ابھی بھی ہوئے تھا کیا 5 لاکھ درہم گنسا والا معاف کرے تھا، 25 لاکھ میں بھی ابھی میرا دل نہ بھرتا، صرف 25 درہم میں راضی ہو گئی۔ حضرت عمر نے نکال کر دے دیا، کہنے لگی میں نے اسے معاف کیا۔ ایسے ایسے معاملات، ان کی حالات زندگی بتاؤں کیا کہ رات کو مدینے کے حاکم صدر ہونے کے بعد بھی حالات کیا تھے کہ چوکیداری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ساری رات چوکیداری کیا کرتے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، ماں کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی ملا لے۔ پتہ یہ چلا دودھ میں پانی ملانے کا بھی پرانا رواج ہے۔ شیطان تو ازل سے ساتھ ہے نا، اگر آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، اما حوا سلام اللہ علیہ کو اتار دیا گیا، شیطان بھی ساتھ آیا ہے۔ حابیل قابیل بھائیوں کو لڑوا دیا، بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کرا دیا، شیطان بھی ازل سے ہے نا۔ وہ کون سا باز آیا شیطان لعین؟ عزازیل ہر دور میں رہا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ماں کو کہنے لگی وہ دیکھ رہا ہے، ماں کہنے لگی دروازہ بند ہے، عمر کو کیسے پتا چلے گا؟ کہنے لگی نہیں نہیں امی جان، میں عمر فاروق کی بات تو نہیں کر رہی، میں اس اللہ کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا دیا، دودھ نے کسی کو نقصان دے دیا، مجھے کیا ملے گا؟ یاد رکھنا یہ بھینس کا دودھ ہو یا گائے کا دودھ ہو یا بکری کا دودھ ہو، اگر اس میں پانی ملایا جائے، بچوں کی ہڈیوں کی نشو و نما نہیں ہوتی، دماغ کی نہیں ہوتی، عورتوں کی نہیں ہوتی، بڑوں کی نہیں ہوتی۔ پانی ملانے سے دودھ کی طاقت ختم۔ اب تو پانی تو بڑی دور کی بات ہے، اب لوگ ایسے ایسے کیمیکل زہریلے ملا کر دودھ پلا رہے ہیں، ساری قوم کا، مسلمانوں کا، مسلمان ہی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ دودھ پکڑا جاتا ہے کہ دودھ جو ہے صحت کے لیے مضر ہے، کسی کام کا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانی لگا دی اور صبح گئے ہیں، اللہ اکبر، صبح گئے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ اس لڑکی کی ایمانداری میں اس کو کیا ملا؟ مدینے کا صدر جو ہے حاکم ہے، اس کی بہو بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے واقعات آتے ہیں، کتابوں میں یہاں تک آتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ڈرا کرو۔ بات کو سمجھنا،
بڑی گہرائی کی بات کی ہے کہ جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ڈرا کرو، پتہ یہ چلا کہ کسی سے نفرت کیا بھی نہ کرو، نفرت کرو گے لڑائی جھگڑا بنے گا، منع کر کے گئے کہ کسی سے نفرت کرو گے تو اس سے ڈرنا، مطلب یہ ہے کہ نہ نفرت کرو ہی نہ۔ دین میں اجازت نہیں ہے نفرت کرنے کی، دین کہتا ہے محبت کر، دین کہتا ہے درگزر کر، دین کہتا ہے معاف کر دیا کر، اسی میں سکون ہے، راحت ہے۔ اللہ پاک تو ہماری زندگی بنانا چاہتے ہیں، یہ تو ہم ہیں اپنے آپ کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، لباس پر کئی پیوند ہیں، ایک غلام ساتھ ہے، اس کو لے کر گئے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی مہار پکڑنے کی باری، او صدر، او مدینے کا حاکم، خلیفہ ثانی ہو، لیکن حال تو دیکھو۔ اور ادھر یہودیوں نے اپنی کتابوں ہاتھ میں لی ہوئی تھی، امام الانبیاء کا دوسرا خلیفہ ثانی آئے گا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، وہ یہاں تک کہ کپڑوں پر تو کئی پیوند لگے ہوں گے، مہار ہاتھ میں ہوگی اونٹ کی، اور اسی حالت میں آئے گا۔ اس کے حوالے یہاں تک کہ بیت المقدس کی چابیاں تم نے کر دینی ہیں، اس کے حوالے کر دو، اور کی ہیں، اپنی کتاب سے انہیں ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص کہنے لگا کہ آپ کا ذکر توریت میں اور انجیل میں ہے، رو پڑے، کہنے لگے واقعی میرا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، روئے ہیں، اور اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا قسم کھاتا ہوں اللہ عز و جل کی کہ سرکار کی صحبت کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ اگر حضرت عمر فرماتے ہیں میرا نام توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، سرکار کی صحبت کی وجہ سے، ورنہ نہ ہوتا۔ کئی علاقے فتح کیے، غالباً کتنی ہزار انہوں نے جامع مسجد تعمیر کی۔ آج ہم ایسے لوگوں کا نام بھی لے کر راضی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا شان بتاؤں، کتابوں میں آتا ہے جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کیا کریں، فرمایا سب کو قتل کر دو۔ اور ایک ٹائم ایسا آیا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر عمر کی رائے کو مان لیتے نا تو آج احد میں شکست نہ ہوتی۔ جنگ کا موقع ہے، اپنے ماموں کو مار رہے ہیں، لات پر لات رکھ کے چیر رہے ہیں۔ حضور سامنے آ گئے، فرمایا فاروق اے عمر یہ تو تیرا ماموں نظر آتا ہے۔ فرمایا جب آپ سے بن گئی اب یہ ماموں کچھ نہیں، ماموں کفر میں ہے، اگر اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ میں چیر کے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں، سرکار نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے یہاں تک کہ شیطان نہیں گزر سکتا۔ سرکار کے بھی فرمان اعلیٰ سے اعلیٰ، اور سرکار کے سسر بھی ہیں۔ یہاں تک کہ حالات بدل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذوالحجہ کی تاریخ ہے، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ ابو لولو فیروز نے جو ہے خنجر مارا، 2 دھاری،
دو دھاری کیوں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے دھاریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، خنجر مارا ہے، اور 13 صحابہ کو بھی خنجر لگے، 7 صحابہ موقع پر بھی مسجد نبوی میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے گھر میں اتنے تو ظالم لوگ گزرے جو اللہ کے گھر میں بھی باز نہیں آتے۔ کیا بتاؤں لوگوں نے کیا کیا سلوک کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھرا مارا گیا نماز کی حالت میں، تڑپ رہے، ایک طرف پڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی، فجر کی نماز تھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو گھر لے کر آئے، دودھ پلاتے ہیں، زخموں سے دودھ بھی باہر آ جاتا ہے۔ 2-3 دن بڑے شدید علیل رہے۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا پیالہ پیا، اور آپ کی شہادت کا بھی اعلان کسی اور نے نہیں کیا، خود سرکار نے کیا۔ امام الانبیاء نے فرما دیا دائیں جانب حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، بائیں جانب حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا زمین پر زلزلہ آیا، فرمایا اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پر ابھی ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں۔ یہ بھی سرکار کا اعلان ہو گیا۔ تو بہرحال اگلے جمعے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ہی جمعے کا موضوع تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا، تو میں تقریباً 1:10 پر بیان شروع کر دوں گا۔ خود بھی آؤ اور ساتھیوں کو بھی لے کر آؤ۔ 1 گھنٹے کا بیان ہوگا جس میں امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک مختصر سے واقعات جو مشہور ہیں، جو خاص طور پر آپ کی حالات زندگی پر ہیں، وہی بیان ہوں گے۔ جمعہ یا 8 کا ہوگا یا پھر 7 کا ہوگا۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے، آج 29 ہے، روت حلال کمیٹی بیٹھے گی، ہو سکتا ہے چاند کل پہلی ہو، ہفتہ 8 منتے جمعہ 7 کا آئے گا۔ اگر اتوار کو پہلی ہوئی تو پھر جمعہ 8 کا ہوگا، تو انشاءاللہ ان کی شہادت صرف ایک ہی جمعے میں مکمل ہوگی۔ جن احباب نے سننی ہو تو جلدی آنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے